مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب دلی کے اندر چلتی بس پر ایک لڑکی کا زنا کیا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور صرف ریپ ہی نہیں کیا گیا بلکہ جانوروں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پورے بھارت میں اس کیس کو نربھیا کانڈ کے نام سے یاد کیا گیا، تو راج ٹھاکرے نے اس موقع پر کہا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو، ہمارے یہاں جب ریپ کی بات آتی ہے تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے بلاکار، ریپ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر آپس کی سہمتی سے بھی تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی ریپ ہی کہلائے گا، وہ بھی زنا ہی کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر آپس میں سہمتی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں اگر بغیر شادی کے اور بغیر شرعی طریقے کے اگر مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے تو وہ زنا ہی کہلائے گا، چاہے وہ سہمتی کے ذریعے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، اور دونوں کو سزا دی جائے۔ ہاں زبردستی ہوگی تو ریپ کرنے والے کو سزا ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، لیکن آپس کی سہمتی سے ہوا ہے زنا تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اگر کنوارے لوگ زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو اسلامی قانون کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ جب اس عورت کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں شامل تھے۔ جب انہوں نے پتھر مارا تو اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آ گئے، ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل گئے کہ کیسی ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کی کانوں میں حضرت خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتن لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت کو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اس نے اتنی پاورفل توبہ کی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، اور ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ غلط کام کرنے کے ٹائم اللہ کا یاد آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، غار والوں کا واقعہ، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر کے پھنس گئے تھے، اور تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک انسان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے، اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں، 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی۔ اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا
اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا. این موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تقز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے، جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا تو استعمال نہ کر. جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر. اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا. میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو دے دیے اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا. اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں. اچھا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. اگر کوئی زبان سے کہے کہ توبہ ہوگی، نہیں صاحب، یہ توبہ نہیں ہے. ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے اور اگر جیت گئے تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے؟ ڈریم 11 اور اس طریقے کے جتنے آن لائن کھیل ہیں یہ سب جوا ہے. جوا، یہ سب جوا ہے، سٹہ بازی ہے، اور یہ سب حرام ہے. اپنی کمائی کو آپ حرام مت کیجیے، بس اتنا کہوں گا. حلال کے بہت سارے راستے ہیں. بزنس کیجئے، نوکری کیجئے، محنت کیجئے. حلال کا 100 روپیہ کمائیے، وہ حرام کے 1000 روپیے سے بہتر ہے. یہ ڈریم 11 وغیرہ کے ڈریم کے چکر میں مت پڑیے. یہ سب جوا کھلایا جا رہا ہے نوجوانوں کو. آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے. پہلے آف لائن ہوتا تھا، اب آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. میرے پیارے نوجوان ساتھی، آج کتنے نوجوان ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. توبہ کرنے کا خیال جو ان کے دل میں نہیں آتا ہے. اور میں تم کو بتاؤں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ 4 چیزوں کا نام ہے. کبھی گاڑی چلائی ہے آپ نے؟ کار چلائی ہے؟ کار آپ جب چلاتے ہیں تو کار کو جب پلٹاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو یو ٹرن لینے کا نام ہے توبہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آ جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان نے غلط کام کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس نے یو ٹرن لے لیا، اس صحیح راستے پر واپس لوٹ کے چلا. آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے. مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کریں. ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے. تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے. اور ہمارے استاد محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے. لہذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے. لہذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے. بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجیے، آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے۔ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا، اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا رہا ہے۔ راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا، اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے۔ یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے۔ اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دیا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے حلوہ حرام ہے۔ سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں، اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی ہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی،
इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर दो उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चलबे पुराना नोट चलबे? कभी ना चलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज है। क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए, माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज होती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु की मां नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मां नाराज हो गई। मां ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा मां मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे। मां ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया, मां तैयार नहीं हुई। बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी मां की हालचाल पूछ रहे हैं। और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी मां बीमार पड़ी। हालत ये हो गई, हजरत साद की मां आखिरी सांसें लेने लगी। आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी मां से कहा कि अम्मी जान, लौ कानत लकी नियत नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तुम उससे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी मां, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं। मां समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। मां ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया और बाद में मां को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में मां ने भी इस्लाम किया। तो मां नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा। लेकिन मां बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए अगर मां नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा मां को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मां नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अलकमा का वाकया कि उनकी मां उनसे नाराज हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी मां उनसे नाराज है। जब तक मां ने माफ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाकया है मगर वो मनगढ़ंत वाकया है, मौजू रिवायत है, सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि मां अगर नाराज है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। सूरह लुक़मान में इस सिलसिले में आयत है। जी जी जी। तो अगर मां गलत बात पर नाराज है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हां मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आय अल्लाह आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी।
ورنہ توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور توبہ کی تیسری شرط کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے تب اس کی توبہ قبول. ابھی آج ایک صاحب مجھ سے ملے, پتہ لگا وہ نماز نہیں پڑھتے, گورنمنٹ نوکری کرتے, گورنمنٹ ٹیچر ہیں, نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بولے مولوی صاحب دعا کیجئے. میں نے کہا نماز دعا پڑھنے سے آپ نہیں پڑھیں گے, نماز آپ کو پڑھنا ہوگا. وہ میرے دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے, صبح کتنے بجے اسکول جاتے؟ بولے 8 بجے. میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو اسکول میں پہنچاتے, آپ گھر میں بیٹھے رہے, پہنچ جائیں گے کیا اسکول؟ آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. آپ 8 کی جگہ 8:30 بجے اسکول نہیں پہنچتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی سیلری کٹ جائے گی, آپ کی نوکری خطرے میں آ جائے گی. ابھی میرے ساتھ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا یو پی کے اندر, میں کار سے جا رہا تھا, کار میری ٹرک سے لڑ گئی. میں راتوں رات 350 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس لوٹ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میری جاب ہے, مجھے پڑھانا ہے, صبح مدرسے پہنچنا تھا. میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا ہے, میں رات میں بھاگ رہا ہوں, ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے, بیچارہ کسی طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے, لیکن جاب کا معاملہ تو مجھے صبح جانا ہے. کتنے پروگرام ہیں دینے کے بعد مجھے کینسل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں چھٹی نہیں مل پائی, مدرسے کا مسئلہ ہے, امتحان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, ہم نہیں آ پاتے. تو جو جاب ہوتی ہے, جو نوکری ہوتی ہے, انسان اس کو نبھاتا ہے. اور جہاں اللہ کا معاملہ آتا ہے, جہاں نماز کا معاملہ آتا ہے, وہاں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو.